بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ اسپوائلر کون ہے جو چاہتا ہے کہ جنگ بندی نہ ہو. وہ اسرائیل کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی اسرائیل کی جانب سے، اور بیروت میں وحشیانہ بمباری جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں 300 مطلب جو رپورٹڈلی 300 لبنانی شہید ہو گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بمباری ہوئی تو ایک تو ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا، دوسرا ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس طرح چلتا رہا تو ہم اس سے نکل جائیں گے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس معاملے پر پھر کہا کہ جی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اطلاعات ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ جی تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس کو آبزرو کریں، جو جنگ بندی ہوئی ہے تو اس کا ایک خیال کریں. عباس عراقچی کی جانب سے جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کی جانب سے وزیر اعظم کی ٹویٹ کا حوالہ دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ دا ایران یو ایس سیز فائر ٹرمز آر کلیئر، یعنی کہ جو سیز فائر ٹرمز ہیں وہ کلیئر ہیں اور واضح ہیں، اور پھر امریکہ کو اس میں چوز کرنا ہوگا کہ سیز فائر یا پھر ایران کے ساتھ جو جنگ ہے ان کی اسرائیل کے ذریعے وہ جاری رکھیں. دا ورلڈ سیز، وزیر اعظم صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں یہ واضح تھا کہ جی یہ سیز فائر ہر جگہ ہونا ہے، لبنان میں بھی ہونا ہے. یہ ساری سچویشن ہو گئی. پھر اس کے بعد جناب علی امریکی صدر کی جانب سے آتا ہے کہ جی جنگ بندی کا لبنان پر اطلاق نہیں ہوتا. ٹرمپ says ceasefire doesn't include Lebanon after Iran says it does and closes the Strait of Hormuz. تو اس کے اوپر کیرولین لیوٹ کی جانب سے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا موقف دیا، ذرا سنیں. Would President Trump like to see Lebanon included in this peace deal? Because as you know, there have been increased Israeli strikes on Lebanon today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. اور یہ صرف یہی نہیں، جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، جنہوں نے پاکستان آنا ہے مذاکرات میں امریکہ کی قیادت کرنی ہے یہاں پر، ان کی جانب سے بھی اس پہ کچھ ایسا ہی موقف دیا گیا کہ لبنان پر اطلاق نہیں ہوتا. سنیں ذرا. If the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. ایک تو چیز یہ ہے کہ گھمن صاحب جناب علی، بڑا فراڈ کیا ہے. یو آر دا وائز مین ہیئر along with the others. یہ سنو دسو کہ کیا غلط فہمی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان کو کہ انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے اندر لیبنان اینڈ ایلسویئر انہوں نے تذکرہ کیا کہ جتھے بھی ہو رہی ہے وہ رک جائے، تو اس پر ایک تو اسرائیل کی جانب سے جو ڈیوائیڈ اینڈ کانکر والا سلسلہ چل رہا ہے کہ ایتھے رک جائے تو اتھے میں کم وکھاندہ رہا. نمبر 1. نمبر 2، امریکہ کی جانب سے اس پہ یہ موقف، ٹرمپ کی جانب سے، کیرول لیوٹ کی جانب سے، پھر اس کے بعد جے ڈی وینس کی جانب سے. ہمیں بالکل حیران نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جب مذاکرات چل رہے تھے تو ایران نے حملہ کر دیا تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی وہ مجھے بعد میں انفارم کیا گیا. دیکھیں انٹل لاسٹ، وہ تو ساؤتھ پارس پہ بھی جب حملہ ہوا تھا، انٹل لاسٹ مومنٹ جو ہے اسرائیلیز وہ ٹرائی دیئر لیول بیسٹ یہ معاملات آگے نہ بڑھیں. میرے لیے یہ جو صحیح آپ نے میرے یہ سارے جو بیانات آپ نے سنائے ہیں نا، یہ ساری مطلب بات ہو رہی ہے کہ جی وہ انکلوڈڈ ہے نہیں انکلوڈڈ ہے، میرے لیے یہ اس وقت تک لا یعنی ہیں، بے معنی ہیں جب تک یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھ رہا ہے. فار ایگزامپل اگر اس کے اوپر ایران اس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے کہ جی ہم نے بالکل نہیں آنا کیونکہ جب تک یہ بند نہیں ہوتا ہے، ایران آ رہا ہے تمام تر تحفظات کے باوجود، امریکنز پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، باقی ساری پارٹیز ہیں. دیکھیں یہ ایک میکسیملس جو پوزیشن ہے اس کے اوپر سارے معاملات چلتے رہیں گے. اسرائیل وہ ٹرائی، جب اسرائیل یہ سارا کام کر رہا ہے، میں کمپلیٹ کر دوں اس کے اوپر، بالکل ڈیفینیٹلی آپ ضرور ڈس ایگری کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کر رہی ہے کہ 11 تاریخ کو جو ہے یہ ساری پارٹیز آپس میں آ کے بیٹھ جائیں گی. 11 تاریخ کو جو آفیشیل اناؤنسمنٹ آئی ہے. سو 11 تاریخ کو جب یہ لوگ بیٹھ کے کسی ایگریمنٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، میرے لیے وہ ضروری ہے یا پھر میرے لیے یہ ضروری ہے کہ آج جو اسرائیل جو سبوتاج اس پروسیس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بحالت مجبوری یا واٹ ایور، سن تو لینا، بحالت مجبوری امریکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں کی، وہ اسرائیل کے اس ایکٹ کو ذرا اوور لک کر رہے ہیں، وہ ضروری ہے. میرے لیے ضروری یہ ہے کہ جے ڈی وینس پاکستان میں آئے، میرے لیے یہ ضروری ہے کہ ایران پاکستان میں آئے، میرے لیے یہ ضروری ہے کہ جو چائنا رشیا اور وہ آئیں اور ایگریمنٹ جو آگے بڑھے اور ایگریمنٹ. میں اس میں سپلیمنٹری کوئسچن آپ سے کر رہا ہوں. پہلی بات ان کو کاؤنٹر تو کرنے دینا مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کا
جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹروتھ سوشل پر شروع کیا تھا وہ اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی لکھا ہے ڈبل سائیڈڈ سیز فائر. انہوں نے یہ پرائم منسٹر پاکستان کا ٹویٹ بعد میں آیا ہمارا, ان کا جو پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم مان رہے ہیں ہر چیز ہے سیز فائر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور ڈبل سائیڈڈ سیز فائر کی بات ہے. ڈبل سائیڈ کا مطلب ہے کہ بٹوین ایران اینڈ جو ہے یو ایس اے. دیکھیں یو ایس اے کا الائی ہے اسرائیل, وہ ایران کے ساتھ وار میں وہ کہہ رہے تھے کہ سیز فائر. حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈبل سائیڈڈ والا جو ہے ایگریمنٹ ہوا, سیز فائر ہوئی, کیا امریکن کسی بھی عہدیدار کی طرف سے یہ آفیشلی سوشل میڈیا کے اوپر یا فارملی یہ ایکسپٹ کیا گیا کہ لبنان ول بی پارٹ آف دا؟ لیکن کیا وزیر اعظم پاکستان نے وداؤٹ کنسلٹنگ the people involved in this process یہ ٹویٹ کر دیا؟ اصل تو بات یہ تھی جب پاکستان آیا تو اس سے اگر کوئی ڈسپیوٹ تھا تو اس کو کوٹ کر دیتے. لیکن